طلاق مسنون کا طریقہ موجود ہے تو پھر کیوں کر ایک بدعی طریقہ طلاق کو اس حد تک رواج دیا گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے گھر کو درست کرنے کے لیے عدالت عالیہ نے اپنی طرف سے خود اس بات کا فیصلہ سنایا۔ یہ واقعہ ہے حضرات ناظرین 2018-19 کا، جب ہندوستان کی سپریم کورٹ کے اندر میں چند ایک مسلم خواتین، جن میں سے ایک کا نام شاعرہ بانو آتا ہے، باقاعدہ اس بات کی عرضداشت ڈالی، باقاعدہ اس بات کا پٹیشن داخل کیا کہ طلاق مغلظہ کو اس ملک کے اندر میں غیر قانونی قرار دیا جائے، ان کانسٹیٹیوشنل، غیر دستوری قرار دیا جائے۔ اور پھر ہمیں یہ بات یاد ہوگی کہ اس دوران میں سپریم کورٹ کی ایک سیرکنی بینچ نے، جس میں اس وقت کے چیف جسٹس بھی شامل تھے، 2 کی نسبت 1 فیصلہ سنایا کہ طلاق مغلظہ غیر دستوری ہے، غیر قانونی ہے۔ اور تب سے ہندوستان کے اندر میں اس فیصلے کے رائج ہو جانے کے بعد میں طلاق مغلظہ کے ذریعے سے، اکٹھی 3 طلاقوں کے ذریعے سے بیوی کو شوہر سے علیحدہ کرنے کا جو عمل جاری تھا، اس پر گویا کہ قانونی پابندی عائد کر دی۔ اب ہندوستان کے اندر میں نہ صرف یہ کہ یہ عدالت عالیہ کا فیصلہ ہے، بلکہ اس کے بعد میں 2019 میں باقاعدہ ایک قانون پاس کیا گیا، مسلم ویمن پروٹیکشن آف رائٹس آن میرج ایکٹ 2019۔ طلاق ثلاثہ نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں غیر دستوری اور غیر قانونی ہو گئی، بلکہ اب اس 2019 کے اس قانون کے چلتے طلاق مغلظہ جو شخص دے گا وہ اپنے آپ میں قابل تعزیر گناہ کرے گا، اس بات کا بھی پروویژن جو ہے اس ایکٹ کے اندر میں کر دیا گیا۔ حضرات ناظرین و ناظرات، اگر سنت کے مطابق چلتے اور مسنون طریقہ طلاق کو یوں کہہ لیجئے کہ افراد امت کے درمیان میں عام کر دیا جاتا تو یہ نوبت نہیں آتی، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ اپنی تناسانی کے لیے، اپنی سہولت کے لیے وہ طریقہ طلاق جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ تھا، جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ تھا، اس کو امت نے اپنا یوں کہہ لیجئے کہ شیوا اور وتیرہ بنا لی۔ اور طلاق مغلظہ کے سلسلے میں اب یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی زوجیت سے علیحدہ کرنے کے لیے طلاق مغلظہ اختیار کرتا ہے تو ایسا شوہر قانوناً ملزم ٹھہرے گا، اور جو گناہ اس پر عائد ہوگا، اس گناہ کے ثابت ہونے کے نتیجے میں اسے 3 سال کی سزا اور اس کے علاوہ جرمانہ بھی بھرنا ہوگا۔ کرمنلائزیشن آف ڈیورس کہتے ہیں، طلاق کو قابل تعزیر گناہ بنا دیا گیا، ہر قسم کی طلاق کو نہیں، صرف طلاق مغلظہ کو۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو اس قانون کے نتیجے میں پیدا ہو گئی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب حق طلاق بالکل ہی ختم ہو گیا، ایسے نہیں ہے۔ اس بات کا اندازہ کریں اور اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ حق طلاق کو بالکل ہی ختم نہیں کر دیا گیا، حق طلاق کے استعمال پر پابندی آ گئی۔ اگر طلاق مغلظہ کے ذریعے سے بیوی کو زوجیت سے نکالا جائے گا تو یہ اپنے آپ میں غیر قانونی ہوگا، یہ اپنے آپ میں قابل تعزیر گناہ ہوگا۔ لیکن طلاق مسنون اپنی جگہ پر آج بھی رائج ہے ہندوستان میں، لہٰذا اگر خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آ ہی جاتی ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ آپ طلاق السنہ کا جو طریقہ ہے، جس میں طلاق احسن اور طلاق حسن دونوں شامل ہیں، ان میں سے کسی ایک کا استعمال کریں۔ عدت کے لیے طلاق دینے والی بات جو ہمیں سورۃ طلاق کی پہلی آیت کے اس حصے میں ملتی ہے، احسن طریقہ ہے طلاق کہ ناچاکی ہوئی
حکم کے ذریعے سے جو کوشش ہوئی ناکام ٹھہری اور طلاق دینے کا موقع آ ہی گیا تو عدت کے لیے طلاق دیں. ایسے نہیں کہ یہاں 3 طلاقیں دی اور رشتے ازدواج ختم. عدت کے لیے طلاق دینے سے مراد یہ ہے کہ طلاق کے ساتھ میں اس عورت کی عدت شروع ہو جائے. بڑی ایڈوانٹیجیس ہوتی ہے طلاق احسن. شوہر اور بیوی کو موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر میں انسانی مزاجوں کی کتنی رعایت کی گئی ہے ناظرین. یعنی آپ نے طلاق کا پروناؤنسمنٹ تو کر دیا، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہوا؟ طلاق کے پروناؤنسمنٹ کے ساتھ میں عدت شروع ہو گئی. عدت جس کی میقات حیض والی عورتوں کے لیے آگے کے 3 حیض ہیں، اور وہ جنہیں ماہواری نہیں آتی، جنہیں حیض نہیں آتا، ان کے لیے 3 قمری مہینے ہیں. عدت کے لیے طلاق دینے کے بعد میں دوران عدت بیوی کو اپنے شوہر کے گھر میں حق سکونت حاصل رہتا ہے. دوران عدت اسے اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مکان پر عدت گزارے. یہ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے کوئی اور مکان لے کر کے دے جہاں وہ اپنی عدت گزار سکے. یہ بات تو ہمیں اسی آیت کے اگلے حصے میں ملتی ہے کہ دوران عدت تم انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود اپنے گھروں سے نکلے، الا یہ کہ وہ فاحشۃ مبینہ، کھلے ہوئے کسی برے کام کی مرتکب ہوئی ہوں. تو حضرات ناظرین و ناظرات، ایک ایسا وقت ہے، آپ دیکھیے، جب کہ طلاق کے پروسیس کی شروعات ہو چکی. شوہر نے حق طلاق کو استعمال کرتے ہوئے طلاق کا پروناؤنسمنٹ تو کر دیا. طلاق کے پروناؤنسمنٹ کے ساتھ میں عدت شروع ہو گئی. بیوی اور شوہر ایک ہی چھت کے نیچے اب تک ہیں، ان کے درمیان میں تعلق زنوشوئی ختم ہو چکا، لیکن حق سکونت چونکہ بیوی کا برقرار ہے، لہٰذا وہ شوہر کے مکان میں ٹکی ہوئی ہے. یہ ایک بہت ہی کروشیل پیریڈ ہے. اس پیریڈ کے دوران میں شوہر اور بیوی دونوں گویا کہ آنے والے ایام کا اپنے نزدیک ایک صحیح اندازہ کریں. شریعت نے اس بات کا بھی امکان رکھ چھوڑا کہ دوران عدت اگر شوہر چاہے تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. اندازہ کریں ناظرین اس بات کا، لگ بھگ 3 مہینے ہوتے ہیں عدت کے، لگ بھگ، اور ان 3 مہینوں کے درمیان میں کافی شافی موقع حاصل ہے دونوں کو اس بات پر غور کرنے کے لیے کہ آیا یہ فیصلہ طلاق نافذ ہو جانے کے بعد میں ان کے حق میں مفید ہوگا یا خدا نخواستہ مضر ہوگا. یہ فیصلہ طلاق ان دونوں پر کیسے اثر انداز ہوگا، ان کے اپنے بچوں کا کیا بنے گا. لہذا شریعہ نے انسانوں کے مزاج کی بھرپور رعایت کرتے ہوئے دونوں کے لیے ایک پرکار کا کولنگ پیریڈ جو ہے وہ مہیا کیا کہ طلاق دینے کے لیے تو تم طلاق دے بیٹھے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم نے طلاق دیتے وقت تمام تر پروس اینڈ کونس پر غور نہیں کیا. سارے کے سارے پازیٹیوز اور نیگیٹیوز تمہارے سامنے نہیں تھے، لہذا شارع نے آپ کو یہ موقع بھی عنایت کیا کہ طلاق کے بعد میں بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ رجوع ہو سکتے ہیں. شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا، اور 3 مہینے کا پیریڈ اپنے آپ میں ایک سفیشینٹ پیریڈ ہے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے. اور اگر سمجھ لیجئے شوہر رجوع ہونا چاہے تو دوران عدت اپنی بیوی سے رجوع ہو سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہوگی کہ اپنے اس رجوع کے فیصلے پر وہ 2 لوگوں کو گواہ بنا لے، تاکہ کل کو یہ چیز کھیل بن کر کے نہ رہ جائے. مشرکین مکہ یہی تو کیا کرتے تھے، طلاق دیا، رجوع کیا، پھر طلاق دیا، پھر رجوع کیا، اور پھر یہ سلسلہ بس لامتناہی چلتا ہی رہتا تھا.
اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں 3 طلاق دینے کے بعد میں رشتہ ازدواج کو ختم کر دینے کی بات جو کہی ہے، اسی کے پیش نظر کہ قانون طلاق تمہارے ہاتھ میں کھلونا بن کر کے نہ رہ جائے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی تھی ان لوگوں کو جنہوں نے 3 یا 3 سے زائد طلاقیں ایک ہی وقت میں دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ معاف کرے، یہ تو میرا اپنا کلمہ، وہ شخص نے یہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 طلاقوں سے تو وہ تجھ سے جدا ہو گئی اور بقیہ 97 طلاقیں اپنی دیگر بیویوں پر بانٹتا پھر۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ بات اس منشا سے نہیں کہی گئی کہ بقیہ طلاقیں واقعتاً اپنی بیویوں پر بانٹتا پھر، بلکہ یہ ایک طرح کا شدید اظہار ناراضگی تھا۔ تو ہم ان باتوں کو سمجھیں ناظرین، ہمارے قانون طلاق پر جتنی انگلیاں اٹھتی ہے اس کی وجہ کسی درجے میں ہم خود ہیں۔ ہم نے اس حق طلاق کا جو ناجائز استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہم جواب دہ ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو جس طرح سے اس کا غلط استعمال کر کے لوگوں کی نگاہ میں اسے یوں کہہ لیجئے کہ مشتبہ بنا دیا، لوگوں کی ایسٹیمیشن میں اسے ناقابل قبول بنا دیا، اس کے لیے بڑی حد تک ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اور آج تو نوبت یہ آ گئی کہ طلاق مغلظہ اس ملک سے یوں کہہ لیجئے کہ اٹھا دی گئی ازرو قانون، ازرو فیصلہ عدالت۔ اب اس پر بہت زیادہ بحث نہ کرتے ہوئے ہم اس آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرنے کی بھی ہدایت فرمائی۔ عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار بہت سی ریزنز کی وجہ سے ضروری ہے، کیونکہ عدت کے دوران ہم نے یہ بات کہی کہ شوہر چاہے تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ عدت کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کا خاتمہ کب ہوگا، یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ رجوع کی جو سہولت حاصل ہے یہ دوران عدت ہے۔ ایک مرتبہ عدت مکمل ہو گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی، لہٰذا اس بات کا دھیان رہے۔ حق وراثت کے سلسلے میں بھی مدت عدت اپنے آپ میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے، چونکہ زوجیت کا رشتہ دوران عدت اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، بشرط یہ کہ آپ نے عدت کے لیے طلاق دی ہو۔ تو ایسی صورت میں کہیں اس بات کا بھی امکان ہے کہ طلاق دینے کے بعد میں چونکہ عدت کے لیے طلاق دی گئی تھی، بیوی اپنی عدت گزار رہی ہے، دوران عدت شوہر کو حق رجوع ہے، اور دوران عدت اتفاقاً شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں زوجیت کا رشتہ ختم ہوتا کب؟ جب عدت ختم ہو جاتی، لیکن چونکہ دوران عدت ہی دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، لہذا ایک ایسے وقت میں انتقال ہوا ہے جبکہ رشتہ ازدواج اپنی جگہ اب تک برقرار ہے، لہذا حق وراثت بیوی کو رہے گا اگر شوہر انتقال کر گیا دوران عدت، اور اسی طرح سے شوہر کو حق وراثت رہے گا اگر بیوی انتقال کر۔ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ عدت کے شمار کے اندر میں ہم لوگ بہت پرٹیکولر رہیں۔ ان ساری باتوں کو کہیں دھیان میں ہی نہیں رکھا جاتا، حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کی بنا پر ہمارے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم عدت کا ٹھیک ٹھیک شمار کریں۔ حق سکونت اور حق نفقہ اس عورت کے لیے بھی ہے جو عدت گزار رہی۔ شوہر اس بات کے لیے رسپانسبل ہے کہ اپنی اس بیوی کو جس کو اس نے عدت کے لیے طلاق دی ہے اس کو نفقہ فراہم کرتا رہے، اس کے گزارے کی رقم دیتا رہے۔ اسی طرح سے یہ بھی اس پر لازم ہے کہ اس کی سکونت کا، اس کے رہنے کا اہتمام کرے۔ تو یہ ساری چیزوں کے پیش نظر عدت کے شمار میں ہمیں بہت زیادہ پرٹیکولر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی ہدایت ہے اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور جیسا کہ قرآن کا اسلوب رہا ہے
قانون بیان کر دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اپنا ڈر سناتا ہے کہ بندے اس بات کا خیال کریں کہ یہ قانون اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے قریب بھی نہ پھٹکیں، وہ جا کے ان حدود کو توڑ دیں اور پھلانگ جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ پھر اس کے بعد میں ناظرین وہ ہدایت جس کے تھوڑی دیر پہلے ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ دوران عدت نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے۔ اس میں بڑی مصلحت ہے، آپ دیکھیے کہ دوران عدت میاں بیوی اگر ساتھ ہیں، آف کورس ان کے درمیان میں کوئی تعلق زنوشوئی نہیں ہے، سیکشول انٹرکورس نہیں ہو رہا کیونکہ آپ اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن آپ ایک شیئرڈ ہاؤس ہولڈ کے اندر میں رہ رہے ہیں۔ اب آپ دونوں کے لیے موقع ہے غور و خوض کا، آپ دونوں کے لیے موقع ہے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا، شوہر کے لیے موقع ہے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا، پازیٹیوز اور نگیٹیوز کو یوں کہہ لیجئے کہ اچھی طرح سے سمجھنے کا، طلاق کے اثرات آپ کی اپنی زندگی پر، آپ کے بچوں کی زندگی پر کیا ہوں گے، اس جانب توجہ کرنے کا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ دوران عدت ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کے مرتکب ہوں۔ فاحشۃ مبینہ کا جو لفظ آیا ہے اس میں مختلف اقوال ہیں جو نقل ہوئے ہیں۔ صریح برائی سے مراد کیا ہے؟ صریح برائی کے اندر میں بدچلنی بھی ہے، صریح برائی کے اندر میں بدزبانی بھی ہے، صریح برائی کے اندر میں سرکشی بھی ہے، جسے فقہ کے اصطلاح کے اندر میں نشوز کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی کیفیت پیش آتی ہے جو فاحشۃ مبینہ کی ہے، تب تو بات استثنائی ہوگی، ایکسپشنل درجے میں آئے گی، لیکن عام طور پر یہ ہے کہ حق سکونت برقرار رہے گا۔ She will continue to share your household. She will continue to share the very same household where she was heretofore residing with her husband. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آخری ہدایت جو فرمائی ہے وہ یہ کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ حضرات ناظرین، اپنے آپ میں ایک ایسا قانون جو انسانی طبیعتوں کی اور مزاجوں کی بھرپور رعایت کرتا ہے۔ ہماری بدقسمتی ایسی ہوئی کہ کئی دہائیوں سے، اگر غلط نہ کہوں تو کئی صدیوں سے، ہمارے یہاں طلاق السنہ پر عمل درآمد کم ہی ہوا۔ ہم نے اپنی آسانی اور سہولت کے لیے طلاق مغلظہ کو ہی قانون طلاق سمجھ لیا، اور اسی قانون طلاق کے تئیں ہمارے بہت سارے ازدواجی رشتے منقطع ہوتے گئے، اور یہ بھی کہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ اس حق طلاق کے اس غلط استعمال کے نتیجے میں بسا اوقات میاں بیوی نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا۔ عدت کے لیے طلاق اگر دیتے تو طلاق فی الفور واقع نہیں ہوتی، عدت گزر جانے کے بعد میں طلاق واقع ہوتی، اور یہ طلاق واقع ہونے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ نکاح کی تجدید کے بعد میں دونوں میاں بیوی آپس میں پھر جڑ سکتے، لیکن یہ رعایت اس وقت حاصل نہیں ہوگی جب آپ تینوں طلاقیں اکٹھی دے بیٹھیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے قانون کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑیں، اس طریقہ طلاق پر چلیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے ہمیں عنایت کیا ہے، اور وہ طریقہ طلاق میں ہی ہماری خاندانی نظام کی عافیت ہے، ہماری خاندانی نظام کی بقا ہے، شوہر اور بیوی کے تعلق کی خوشگواری اور سازگاری اسی سے منسلک ہے۔ آیت نمبر 1 سورہ طلاق، سورہ نمبر 65۔ اللہ تعالیٰ کے عزم و فضل سے جس قدر باتیں اس مختصر سے وقت میں ممکن ہو پائی ہم نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرات ناظرین، ایک مرتبہ پھر
اس پر مسرت موقع پر یہ بات کہتے ہوئے ازحد خوشی ہوتی ہے کہ محض رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سلسلہ جو 100 ہفتوں پہلے شروع ہوا تھا آج 100ویں ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ پہلا تھرسڈے تفسیر کا پروگرام اور آج کا 100واں تھرسڈے تفسیر کا پروگرام، آپ کی کوپریشن، آپ کی ہمت افزائی اور آپ کے تسلسل سے اس پروگرام میں جڑنے کے بغیر یہ منزل ممکن نہیں تھی، اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق بخشی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ تعاون ہمیں آئندہ بھی ضرور بضرور میسر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس کی کتاب کو اپنے ان دروس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے اس موقع سے، باری تعالیٰ تیری کتاب کا علم و فہم ہمیں عنایت کر، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق دے۔ ناظرین، پہنچائے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، اور اس سلسلے کو مزید مشہور عام کرنے میں ہماری معاونت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔